پوچھا گیا کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں، تو ہمارے اہل سنت کے تمام مفسرین نے یہ بات وضاحت سے بتائی کہ یہ آیت جس ہستی کے حق میں نازل ہوئی اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی، اور ہم بڑے واشگاف انداز میں اور بڑے واشگاف الفاظ سے یہ اعلان کرتے ہوئے ہر موقع پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اہل سنت ہوتا ہی وہ ہے جس کو مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، جس کو نبی کریم کی اہل بیت سے بغض ہو۔ تاریخ گواہ ہے 14 صدیوں کی، اس کو لوگوں نے اہل سنت کا نام نہیں دیا۔ جب یہ موقع بنا کہ کئی لوگ مولا علی کے خلاف پیدا ہوئے اور انہوں نے ممبروں پہ مولا علی کو گالیاں دیں، ان کا نام آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ان کا نام خارجی ہے، اور ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ خارجیوں کے خلاف اگر کسی نے عمل کیا ہے تو اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ مولا علی اہل بیت کی محبت کسی خاص طبقے کی نشانی ہے، مولا علی کی محبت کسی فرقے کی نشانی نہیں، مولا علی کی محبت کسی جماعت، کسی خاص مسلک کی پہچان نہیں، بلکہ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اور کون مولا علی؟ امام الاولیاء علی۔ کون علی؟ شہنشاہ اصفیاء علی۔ کون علی؟ منبع جود و سخا علی۔ کون علی؟ پیشوائے شریعت و مقتدائے معرفت و حقیقت علی۔ کون علی؟ ولایت کے منتہائے کمال علی۔ ارے کون علی؟ زہد و اتقاء میں بے مثال علی۔ کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی۔ کون علی؟ شوہر سیدۃ النساء علی۔ کون علی؟ شان بو ترابی کے مہتاب علی۔ کون علی؟ مظہر تقویم موجودات علی۔ کون علی؟ شیر خدا علی۔ ارے کون علی؟ تاج دار حلتا علی۔ کون علی؟ علی المرتضی شیر خدا علی۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کو خود مصطفیٰ نے فرمایا العلی منی وانا منہ، اے کائنات والو علی مجھ سے ہے، میں محمد علی سے ہوں۔ حضرات محترم، وہ ہستی جس کے بارے میں احادیث طیبات کے ذخیرے میں بے شمار احادیث مذکور ہیں، اور کسی ایک ہستی کے بارے میں اتنی حدیثیں کسی ایک ہستی کی شان میں نہیں آئیں جتنی حدیثیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مولا کائنات مولا علی کی شان میں آپ نے بیان فرمائے۔ تو آخر کوئی مقام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس ہستی کا، تو تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتح خیبر ہوا نا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا مولا علی کو کہ جاؤ مرحب کے مقابلے میں، تو مولا کائنات مولا علی المرتضی مرحب کے مقابلے میں جب نکلے تو کملی والے نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بذر الایمان کلہ مع الکفر، فرمایا اے کائنات والو یہ جو مرحب کے ساتھ لڑ رہا ہے نا، یوں سمجھو یہ ایک ہستی نہیں، یہ ایک شخصیت نہیں، بلکہ بذر الایمان کلہ مع الکفر، اب جو کفر سے لڑ رہا ہے مقابلے میں مکمل کفر ہے، اور مکمل کفر کے مقابلے میں جو لڑ رہا ہے وہ کامل ایمان لڑ رہا ہے۔
مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہے۔ یہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے مکمل ایمان کا جو جملہ ارشاد فرمایا یہ وہ ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے مقام پر خیبر کے لیے جب اعلان کرنا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں جو جملہ آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا، اس شخصیت کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھتا ہے، یعنی وہ رب کا بھی محبوب ہے، رب کے رسول کا بھی محبوب ہے، اور صرف رب اور رب کے رسول کا محبوب نہیں بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ خود محبوب رکھتا ہے۔ یعنی ساری ٹوٹل عبادات ایک طرف اور عشق مصطفیٰ ایک طرف۔ اگر عبادات ہوں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو عبادات قبول نہیں۔ یہ جملہ صرف مولا علی کی محبوبیت ثابت نہیں کرتا بلکہ مولا علی کا عشق مصطفیٰ بھی ثابت کرتا ہے۔ ایک ہے کہ صرف محبوبیت مصطفیٰ، یہ جملہ مولا علی کی محبوبیت مصطفیٰ کو صرف ثابت نہیں کرتا بلکہ مولا کائنات کے عشق مصطفیٰ کو بھی ثابت کرتا ہے۔ فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے خود عشق کرتا ہے۔ جب کملی والے نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرات محترم ہر بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کیونکہ ہر بندے کو پتا تھا کہ نبیوں کے امام 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نے جس ہستی کو جھنڈا دے دینا ہے اس ہستی کا مقابلہ اس لیے نہیں کہ انتخاب محمد مصطفیٰ کا ہونا ہے، اس لیے چاہے کوئی جتنا ہی کمزور تھا وہ بھی تمنا کر رہا تھا کہ آج اگر جھنڈا مجھے مل گیا بات میری ذاتی بہادری کی نہیں ہوگی، بات میری ذاتی کمزوری یا قوت کی نہیں ہوگی، بلکہ بات ہوگی محمد مصطفیٰ کے انتخاب کی۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو کملی والے نے ارشاد فرمایا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس ہستی کو محبوب رکھتا ہوگا۔ حضرات محترم جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ساری رات لوٹ پوٹ ہوتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، نیند کسی کو نہیں آئی، اسی انتظار میں تھے کہ کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور ان کا انتظار بے وقت انتظار نہیں تھا، بے تکا انتظار نہیں تھا۔ اگر عقل سے بندہ سوچے، شعور کے ساتھ سوچے تو بات واضح تھی۔ ہر بندے کو یقین تھا کہ جب نبی نے جھنڈا دے دینا ہے پھر میری طاقت کا انحصار نہیں ہوگا بلکہ محمد عربی کے انتخاب کا کمال ہوگا، اس لیے ہر بندہ انتظار کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھی گئی، حضرات محترم ہر بندے کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کا مقدر جاگ اٹھتا ہے، کس کو دربار رسالت سے جھنڈا ملتا ہے اور کس کو یہ جہاد کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہر بندہ انتظار کر رہا ہے۔ کملی والے نے فجر کی نماز جب مکمل کرائی تو مکمل کرا کے پوچھا این العلی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آپ کو آنکھوں کے درد کی تکلیف ہے۔
میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو آنکھوں میں درد ہے تو اس کو رہنے دو کوئی اور آ جائے، نہیں کملی والے نے فرمایا این العلی، علی کو کہو کہ میری خدمت میں آئے۔ مولا علی المرتضیٰ حضور کی خدمت میں جا حاضر ہوئے، پوچھا کہ اے علی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آشوب چشم ہے۔ کملی والے نے لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھ میں لگایا اور فوراً پوچھا کہ اے علی اب بتا کہ آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی ہے یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، علی کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو میرے نبی نے جھنڈا دیا، تو میرے پیغمبر نے جب جھنڈا دیا تو جھنڈا دینے کا مطلب صرف ایک جنگ کا فاتح بنانا نہیں ہے، بلکہ پہلے کملی والے نے جملہ بول دیا ہے، جھنڈا دینے کا مطلب صرف فاتح خیبر نہیں بن رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ جھنڈا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات والو دیکھ لو وہ ہستی جو رب کی محبوب اور رب کے رسول کی محبوب ہے، وہ ہستی علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی ہے۔ جب خندق کا موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی چونکہ ایران سے تھے، جب پتہ چلا حضور نبی کریم کو کہ لشکر جرار مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے مکہ سے آ رہا ہے اور سارا عرب اکٹھا ہو کے ایک لشکر جرار لا رہا ہے، بدر میں تو تھے 1000، جنگ خندق کے موقع پہ تھے 30,000 جنگجو، 1000 کہاں 30 گنا زیادہ طاقت، تو 30,000 جنگجو لے کر جب کفار مکہ مکمل اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لیے جب آئے، کملی والے نے غلاموں کو اکٹھا کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی دیا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں فارس سے ہوں، ایران سے ہوں، ہمارے جو لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دشمن بہت جری والا ہے، بڑی تعداد والا ہے، بڑا بہادر ہے، مقابلہ ویسے کیا نہیں جا سکے گا، ان کی نفری زیادہ ہے، تو ہمارے لوگ اپنے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کے اندر خندقیں کھودا کرتے تھے، خندقیں کھود کے ان میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ دشمن کی یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کو کھود دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی آپ کا یہ مشورہ قبول فرمایا، آپ کا مشورہ قبول کر کے خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ المختصر خندق جب تیار ہو گئی، حضرات محترم ایک مقام پہ جہاں پہ خندق کی چوڑائی ذرا کم تھی، تو کیا ہوا؟ اس لشکر جرار، یہ جو عرب کے کفار کی طرف سے لشکر آیا، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا بہادر، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، وہ کہتا ہے، اس کے سنگی کہتے ہیں کہ جہاں پہ خندق کی چوڑائی کم ہے وہاں سے گھوڑا بھگاتے ہوئے اگر تم دوڑ کے جاؤ تو ہو سکتا ہے گھوڑا چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو جائے، اور خندق کے دوسری طرف چلے جاؤ۔ حضرات محترم اسی طرح اس نے بڑی تیز رفتاری سے گھوڑا بھگاتے ہوئے جہاں پہ تھوڑی سی خندق کی چوڑائی ذرا کم تھی وہاں سے چھلانگ لگوائی گھوڑے کو۔ حضرات محترم وہ پار جا گیا اور اس نے جا کے للکارا، اس نے کہا حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرات محترم ادھر اسلام کا لشکر ہے لیکن سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ عمر بن عبد ود وہ ہے کہ جس کا ایک ٹیک ہے پورے عرب کے اندر، اور مشہور ہے پورے عرب کے اندر کہ عمر بن عبد ود ایک اتنا کڑیل پہلوان ہے کہ اس کے مقابلے میں 1000 جنگجو بھی آ جائے تو یہ اکیلا 1000 بندے کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ مشہور ہے مقولہ عرب کے اندر کہ 1000 کے مقابلے میں اگر کوئی ایک بہادر ہے تو اس کا نام ہے عمر بن عبد ود۔ جب اس نے دوبارہ للکارا حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا،
مولا کائنات مولا علی نے نبی کی آنکھوں میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو اجازت مرمت فرمائیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے علی جاؤ، اس مکمل کفر کے مقابلے میں مکمل ایمان بن کے جا کے لڑو۔ حضرات محترم، وہ 30,000 کا لشکر جرار، اس کے دل میں کفر اور پلیدی اور اسلام کی مخالفت اور شرک کی نجاست تھی، ان کے دل میں نور ایمان اور نبی کی محبت تھی۔ وہ دنیا کفر کے پہلوانوں کا بادشاہ تھا، یہ امام الاولیاء کثر ولایت کا شہنشاہ تھا۔ وہ شریر اور بے دین تھا، یہ نبی کا وزیر اور امام المتقین تھا۔ اس کے ساتھ شیطان تھا، ان کے ساتھ رحمان تھا۔ وہ کہتا ہے 1000 سوار کا ایک شاہ سوار بے بدل میں ہوں، مسلمانوں سمجھ جاؤ پیغام اجل میں ہوں، میں ابن ود ہوں اور استاد نامی پہلوانوں کا، میری حیبت سے روپوش رستم داستانوں کا۔ مولا کائنات مولا علی آگے بڑھے، کہا مجھ کو علی کہتے ہیں، میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خادم مصطفیٰ کا ہوں۔ حضرات محترم، مولا کائنات یہ جملہ بول کے جب آگے بڑھے اور بڑی بجلی کی تیزی کے ساتھ آپ کی تلوار لہرائی، کملی والے نے جب مولا علی کو تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا، میرے پیغمبر نے اپنا دستار مبارک اتارا، مولا علی المرتضیٰ کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ علی جاؤ، تجھے محمد کی حمایت حاصل ہے۔ حضرات محترم، جاتے ہی ایک وار کیا مولا کائنات نے، ایک ہی وار تلوار کا کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر اٹھ کے دوڑ کے آئے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو سینے لگایا، جبین پہ بوسہ دیا اور فرمایا کائنات والوں، میں نے کہا تھا مکمل کفر کے ساتھ مکمل ایمان لڑ رہا ہے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو صرف بہادری ہی رب العزت نے نہیں عطا فرمائی تھی، فقر بھی آپ کے پیچھے ختم تھا، درویشی بھی آپ کے پیچھے ختم تھی، بہادری بھی ختم تھی، اور تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ علی المرتضیٰ کے تقوی کی عظمت پر رب نے قرآن نازل فرمایا۔ تو علم اگر دیکھیں تو علم اتنا کمال ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا کائنات مولا علی سے، ایک دفعہ ایک جھگڑا ہوا، آپ کی بارگاہ میں آیا فیصلہ کروانے کے لیے، 2 عورتوں کو اکٹھے ایک جگہ سفر میں، 2 عورتیں اکٹھی تھیں، ان دونوں کو درد ذہ ہوا، دونوں کو ایک ہی وقت میں بچہ ہوا۔ ایک کو اللہ نے بچی دی، ایک کو بچہ دیا، جس کی بچی تھی اس نے نظریں چرا کے بچے والے کی جو ماں تھی اس کا بچہ چرایا، اپنے پاس لٹا لیا اور اپنی بچی اس بچے والی ماں کے پاس لٹا دی۔ تو وہ جب ہوش میں آئی تو اس نے کہا میرا تو بیٹا ہے، اس نے کہا بیٹا میرا ہے، بیٹی تیری ہے۔ جھگڑا بڑھا، جھگڑا چلتے چلتے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں آیا۔ حضرات محترم، یہ بات ابھی ان دنوں بھی ہوئی کہ جدید ہاسپٹل میں 2 عورتوں کو درد ذہ تھا اور وہ امید سے تھیں اور بچہ ہونا تھا۔ جب بچہ ہوا، ایک کو بچی ایک کو بچہ ہوا، لیکن نرسوں کو پتہ نہیں چلا کہ بچہ کس کا ہے اور بچی کس کی ہے۔ امریکہ میں یہ واقعہ ہوا۔ جب معاملہ بڑھا، جھگڑا بڑھا، تو وہ بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کو کہا گیا کہ تم فیصلہ کرو کہ کس کا بچہ ہے اور کس کی بچی ہے۔ یہ پچھلی صدی کا واقعہ ہے۔ تو وہ یہ فیصلہ کرانے کے لیے ان ڈاکٹروں نے بڑے مطالعے کیے، بڑی ریسرچ کی، پھر وہ مصر آئے الازہر یونیورسٹی میں، ان لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے قانون اصول قرآن میں کہ پتہ کرنا ہو کہ بچہ کس کا ہے اور بچی کس کی ہے؟ تو الازہر کے عالم نے یہ واقعہ بیان کیا جو مولا کائنات مولا علی نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا تھا۔ جب وہ جھگڑا مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا،
بچی والی عورت کہتی ہے بچہ میرا ہے، اور بچے والی عورت کہتی ہے کہ نہیں بچہ میرا ہے، یہ غلط بول رہی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ نکالو، اس کو ترازو میں تولو، جس کا دودھ بھرا ہوگا بچہ اس کا ہوگا، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی بچی ہوگی۔ حضرات محترم جب تولا گیا تو واقعی جس کا بچہ تھا اس کا دودھ بھارا تھا، اور جس کی بچی تھی اس کا دودھ ہلکا تھا۔ اب اس ڈاکٹر نے پوچھا مصری عالم سے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، مولا علی کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ فرمایا کہ مولا علی کو قرآن سے پتا چلا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، رب قرآن میں فرماتا ہے مذکر کے 2 حصے ہوتے ہیں، مؤنث کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر مولا علی نے فرمایا جب دنیا میں مذکر کے 2 حصے اور مؤنث کا 1 حصہ، تو جس رب نے دودھ کی ندیاں جاری کی ہیں اس رب نے دودھ جاری کرتے ہوئے بھی یہ اصول کاربن رکھا، مذکر کے لیے جو دودھ تھا وہ ڈبل بھارا تھا، مؤنث کے لیے جو دودھ تھا اس سے ہلکا تھا۔ یہ ہے علم مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے دلوں میں مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ مولا علی کی محبت اہل سنت کے ایمان کی نشانی ہے۔